بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين. سامعین عزیز وقار، آج کی اس نشست میں خلاف معمول ہم قرآن کریم کی جو سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے اس سے ہٹ کر، کیونکہ آنے والے ایام ذی الحج ماہ مکرم شروع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ لطف و کرم، اس کی مہربانی اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں. اللہ رب العزت نے ہمیں بلائی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرمائی اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کے مواقع مہیا فرمائے. یوں تو اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش جو ہے وہ شب و روز اور ہمیشہ رہتی ہے، مگر کچھ ایام، کچھ اوقات میں وہ خصوصیات ہیں جو دیگر اوقات میں نہیں پائی جاتی. اللہ رب العزت نے بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو، راتوں کو اور بعض اوقات کو دیگر اوقات پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے. انہی مبارک ایام میں ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام بھی شامل ہیں جو 2-3 دنوں میں انشاءاللہ العزیز شروع ہو رہے ہیں. ان میں اللہ رب العزت نے بہت سی بلائیاں جمع فرمائی ہیں. ان ایام کو افضل و اعلیٰ بنایا، بڑی برکتوں سے اللہ رب العزت نے نوازا، اور یہ وہ عشرہ مبارکہ ہے کہ جس کی بزرگی اور فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو آیات مقدسات میں نے ابتدا میں تلاوت کی، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، ہر جفت اور طاق چیز کی مجھے قسم ہے. اللہ رب العزت نے ان 10 ایام کی قرآن کریم میں قسم فرمائی ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے، ان اللیالی العشر التي اقسم اللہ بها، کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں، سورہ فجر کی ابتدا میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جن 10 مبارک راتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا من ذی الحجہ،
وہ ذی الحجہ کے حج کے جو مہینہ ہے اس کے پہلے 10 ایام کی اللہ رب العزت نے قسم فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ یہ 10 ایام جو ہیں ان میں انسان حج کے لیے اپنے اعمال کو، جو حاجی ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قسم ارشاد فرمائی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا والفجر، فجر سے مراد یا تو صبح کی نماز ہے، کیونکہ اس وقت صبح کا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، یا اس سے مراد صبح صادق کا وقت ہے کہ اس وقت تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہیں، یا اس سے مراد یکم ذی الحجہ کی جو صبح ہے وہ ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن اور راتیں ہیں کہ ان میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ ایام جو ہیں بڑی عظمتوں اور فضیلت والے ایام ہیں، لہٰذا ان فضیلت والے ایام، ان مبارک ایام میں انسان کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ اعمال ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بن سکے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین جو عشرہ ہے وہ ذی الحجہ کے دن ہے، کہ یہ حج کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بڑی عظمت والے ایام ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل منہا فی ہذہ، کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے گی وہ دیگر ایام کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا جہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ایام میں نیک اعمال کرنا ہر طرح کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ایام ہمیں پھر عطا کیے۔ یہ آنے والا جو کچھ دنوں میں جو عشرہ ہے وہ حج کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ آج غالباً 27 ذی القعدہ ہے، 2 دنوں بعد ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، تو انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عشرہ کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی شان کے سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں تمام بنیادی عبادات یعنی نماز، روزہ، صدقہ، حج سب اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ ایام ہیں، صرف 10 ایام ہیں جن میں جو اسلام کے 5 اراکین ہیں وہ سارے کے سارے پلرز آف اسلام جو ہے وہ ان 10 ایام میں جمع ہو جاتے ہیں، کہ انسان نماز بھی ادا کرتا ہے، شہادت ذکر بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اور جو حاجی ہے وہ حج بھی ادا کرتا ہے۔ یہ صرف انہی 10 ایام کو فضیلت حاصل ہے کہ ساری کی ساری عبادات اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے اس صبح کی جس کی ابتدا عشرہ ذی الحجہ سے ہو رہی ہے، اور پھر فرمایا والشفع والوتر، ہر جفت اور ہر طاق چیز کی قسم ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز ہے وہ دو ہے، انسان، رات ہے، دن ہے، زمین ہے، سورج، زمین ہے اور آسمان ہے، اسی طرح چاند ہے، سورج ہے، کسی بھی چیز کو لیں گے وہ جوڑا ہے، والشفع والوتر۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات صرف وہ ذات ہے جو اپنی صفات میں اور اپنے آپ میں یکتا و تنہا ہے۔
فرمایا مجھے مخلوق کی قسم اور مجھے اپنے خالق ہونے کی قسم کہ یہ جو ایام ہیں یہ سب سے افضل ایام ہیں۔ اللہ اپنی صفات میں اور اپنی ذات میں تنہا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ لے لیں گے، کسی کو بھی پکڑ لیں گے، اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام عمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان 10 دنوں میں ان سے بڑھ کر اور دن قسمت ان اعمال میں، ان دنوں میں جو انسان اعمال کرتا ہے، ان دنوں کا عمل کسی دوسرے دن سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اب بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا عشرہ آتا ہے تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہوتا ہے نا سوال کہ وہاں پہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب یہاں پہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے افضل جو دن ہے، ایام ہے، یہ پائے جاتے ہیں۔ اس کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو رات ہے وہ ساری راتوں سے افضل رات ہے، اور یہاں پہ عرفہ کا دن جو ہے وہ سارے دنوں سے افضل دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ اس لیے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، یہ اپنی جگہ پہ فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے سب سے پسندیدہ جو ایام ہیں وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، کہ انسان ان ایام میں عبادت کرے، ان ایام میں اپنے آپ کو تیار کرے، اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرے، اس سے قبل کہ انسان کا وقت پورا ہو جائے۔ وہ اللہ، میں نے آگے غالباً یہ بات بیان کی ہوئی ہے کہ جنت فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو جنت والے پھر سوال کریں گے، مجرموں سے سوال کیا، فی جنت پوچھیں گے تم کدھر آ گئے، فی جنات عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ یہ جہنم کی طرف تمہارا آنا کیسا ہو گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، سستی کیا کرتے تھے عبادت۔ اور یہاں پر تو اللہ پکار پکار کے کہہ والفجر ولیال عشر، بڑی فضیلت والی یہ بات، بڑی عظمت والی یہ بات، یہ بڑے مقام والے یہ دن ہیں، آؤ اللہ کی بندگی کرو، میرے حضور جھک جاؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایام ہیں، چھوٹے چھوٹے اوقات ہیں، ان میں اگر اللہ کے ہاں سربہ سجود ہو جاؤ گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مل جائیں گی۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ایام اللہ کو عبادت ان ایام کی ہے، اور ان میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، اگر کوئی دن کا روزہ رکھتا ہے تو سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ دستور اللہ کے ہاں پایا جاتا ہے، دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا کہ آپ کسی کو ایک چیز دیتے ہیں وہ آپ کو 10 عطا کرتا ہے، اور اس سے واللہ یضاعف لمن یشاء، 7 10 نہیں، اب پھر اللہ کا کرم اتنا ہے کہ وہ چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دے۔ اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ فِي الْعَشْرِ يُعْجِبُهُ الْعِبَادَةِ، فرماتے ہیں اپنے دیوں کو، اپنی لائٹس کو آن رکھو، مطلب کیا کہ اپنے گھر میں روشنی رکھو، ان ایام میں اللہ کی عبادت کرو۔ انسان جب سوتا ہے تو لائٹ بند کرتا ہے، تو یہاں پہ فرمایا وَلَا تُطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اپنی لائٹوں کو بند نہ کرو، کیوں کہ اللہ کی عبادت کو مطلب ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو ان ایام کی عبادت کے لیے۔ یہ بڑی فضیلت والے اور بڑی عظمت والے ایام ہیں۔ دعا ہے
اللہ رب العزت ان ایام کی فضیلت کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سنتے ہیں عطا فرمائے۔